کتنے ہمارے ایسے لوگ ہیں عمرہ کرنے کے لیے، دل دکھتا ہے یہاں سے گئے، لیکن کیا صفا مروہ کی صحیح کے بعد اب بال کاٹنے کی باری آئی تو 2 بال یہاں سے 2 بال یہاں، وہ لوگوں کو دیکھتے نا الو قسم کے اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، وہاں تو ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں، کوئی بے مذہب بھی ہوتا ہے، تو ان کا دیکھا دیکھی وہ سمجھ، ہم نے کہا بھائی جب سارا آپ نے اتنا خرچہ کر لیا تو یہ بال بھی اللہ کی راہ، بال کاٹنے کی لوجک اور فلسفہ یہ ہے کہ اللہ میں نے اپنی پیشانی کی یہ قیمتی چیز تیرے قدموں میں ڈال دی ہے، یہ بال کاٹنے کا یہ فلسفہ ہے، اور ہم نے وہاں اتنا سفر بھی کیا، پیسہ بھی خرچ کیا، اور ماشاءاللہ شو بھی ہمارا خراب نہ ہو، بال بھی یوں، تو یہ جو عادت ہمارے اندر ہے، کوئی سمجھائے تو اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ بھائی اس طرح نہ کرو، لیکن نہیں ہو جاتا جی مول صاحب، تم لوگوں نے دین اتنا مشکل بنایا ہوا ہے۔ دین اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن دین پابندی کا تو نام ہے نا، کچھ چیزوں کی شرائط ہوتی ہے نا، ایک آدمی کو کہا جائے سردی میں پہلے وضو کرو گے پھر نماز، اور اوکے مول صاحب دین اتنا مشکل تھوڑی ہے، اتنی سردی ہے ہم وضو کریں بس ٹھیک ہے، اللہ قبول کرنے والا، بغیر اس کی نماز ہوگی نہیں، کسی صورت بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ جو اب حالت احرام میں مدینہ منورہ سے ہم ایک سفر پہ مکہ مکرمہ کی طرف آ رہے تھے، تو ذوالحلیفہ سے احرام باندھا، راستے میں بس رکی، ایک صاحب واش روم سے نکلے، وہ صابن سے ہاتھ دھونے میں لگے، میں نے کہا بھائی خوشبو والا صابن ہے، مسئلہ بن جائے گا، اور یار اتنی پابندی نہیں ہوتی مولوی صاحب، ابھی ہاتھ کی بدبو میں کیسے ختم کروں، اور تیرے اسی طرح کی میل کچیل بدبو ہی تو اللہ کو چاہیے، اس سفر میں دیوانہ وار انداز ہی تو چاہیے۔ اب تم اپنے اوپر دم پہ دم لگوا رہے ہو اور کسی کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، یہاں پہ سے سیکھ کے ہم کیا جاتے ہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم اتنی محنت بھی کریں اور اس کے بعد وہ عبادت قبول بھی نہ ہو، تو مجھے بتائیں پھر ہمارا وقت بھی ضائع ہوا، عبادت بھی قبول نہ ہوئی، قیامت میں رزلٹ اور نتیجہ آئے تو وہ صفر آئے، تو پھر انسان کی زندگی بیکار گزری۔ اسی کو تو کہتے ہیں عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، اتنی محنت کر کے آئیں گے لیکن قیامت میں اللہ کی طرف سے صلہ جہنم ملے گی کہ جاؤ جہنم میں۔ تو اس لیے اپنے اندر اچھا، پھر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں کوئی مسئلہ بتا، اچھا کہتے اچھا ایسی بات ہے، ٹھیک ہے جی آئندہ احتیاط، تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر ماننے کی عادت ہوتی ہے، اور بعضوں میں ماننے کی نہیں، وہ اپنی چلاتے ہیں، وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ جی میری غلطی کیوں نکالی، میں خود بہت بڑا صاحب علم ہوں، اور حال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ بھی تجوید کے ساتھ صحیح نہیں پڑھ سکتے، اور جناب اپنے آپ کو ہم شمار ڈنگر نیس جو ہے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے جیسا گدھا کون ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ